رمضان کی طاق راتیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ایک اور فضیلت طاق راتیں ہیں۔ آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان میں ہے، سو تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور مزید فرمایا لیلۃ القدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں طاق راتوں میں ہے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر اسے ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی لیلۃ القدر کی رات ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت۔ رمضان کی ایک اور فضیلت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عرب زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ خالص عبادت ہوتی ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہذا خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی مناجات کے دوران بارگاہ خداوندی میں سوال کیا، خدایا تیری نگاہ میں کیا کوئی اور بھی میری طرح محترم و مکرم ہے؟ جواب ملا حاکمیت کے آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ احترام عطا کروں گا۔